بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ والدین کے 5 اعمال اپنی اولاد کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے کوئی اعمال ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے کام جو کہ اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں، وہ 5 اعمال یہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کرنے لگی، اے امیر المؤمنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی۔ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں، وہ صحت یاب بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا عمل کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المؤمنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرما بردار بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 اعمال ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے اعمالوں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، اے علی، وہ 5 اعمال کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ 5 اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے، ان کی اولاد بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیطان ہی ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آتے ہوں، تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جس طرح سے عمل والدین کے ہوں گے اولاد بھی ویسے ہی ہوگی۔ نمبر 3، مولا علی شیر خدا حضرت علی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھر میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو، اس گھر کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بنتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کہ کسی کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے
کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریے تمہاری اولادوں پر مسلط کرے گا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ نمبر 5، حضرت علی نے فرمایا جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال و حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی دھوکہ دے کر اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے کہ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام گناہوں سے دور رکھے، ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ والسلام۔